بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Students of class 10th, our today's topic is story number 4, out of business. Out of business means jobless, having no work to do. In this story, we will know about Rama Rao. Rama Rao ایک آدمی کی کہانی ہے، ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو شہر میں کوئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی سبھی کوششوں کے باوجود کوئی بھی نوکری ڈھونڈنے میں ناکام ہی رہتا ہے. اس کے پاس صرف تھوڑی ہی پیسے ہوتے ہیں، بہت جلدی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسے اپنا بنگلہ کرایہ پر دینا پڑتا ہے اور وہ خود اپنے کنبے کے ساتھ ایک گندی سے علاقے میں کرایہ کا ایک مکان لے کر رہنے کے لیے چلا جاتا ہے. اب کنبے کے پاس آمدن کا صرف یہی ایک ذریعہ مکان کا کرایہ رہ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے، پیج نمبر 133 نکالیے اور اس پیج پر آج ہم اس لیسن کے پہلے فرسٹ ٹو پیراز پڑھیں گے. آپ کتاب کی طرف دھیان رکھو اور گھر پر جب آپ ویڈیو سنو گے تو کتاب کو سامنے رکھنا. Little over a year ago, Rama Rao went out of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi's agent, went out of existence. He had put into that agency the little money he had inherited as security. For 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. 1 سال سے کچھ زیادہ وقت ہوا تھا جب راما راؤ کا کام جاتا رہا تھا. جب وہ گراموفون کمپنی بند ہو گئی جس کا وہ مالگوڈی میں ایجنٹ ہوا کرتا تھا، اس نے اس ایجنسی میں ضمانت کے طور پر تھوڑے بہت پیسے جو اس کے پاس جمع کروا رکھے تھے، اور وہ پیسے اسے اپنی وراثت میں ملے تھے، وراثت میں ملے تھے. 5 سال تک اس کا یہ کام اسے کافی پیسہ دیتا رہا، اتنے جس سے وہ خود کو اور اپنے بچوں کو سکھ اور آرام سے رکھ سکے. اس نے ایکسٹینشن میں ایک چھوٹا سا بنگلہ لیا تھا اور اپنے استعمال کے لیے ایک سستی پرانی سی چھوٹی کار خریدنے کا من بنا رہا تھا. And one day it was a bolt from the below. The crash came. A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking, and politics was responsible for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of a Bombay financier's death. The financier was driving downhill when his car flew off sideways and came to rest 300 feet below the road. It was thought that he had committed suicide because the previous night his wife had eloped with his cashier. اور ایک دن اچانک اس پر بجلی آ گری، مصیبت آن پڑی جب کمپنی اچانک بند ہو گئی. تجارت، سوداگری، بینکنگ
اور سیاست کی دنیا میں ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعے اس کے لیے ذمہ دار تھے۔ وہ گراموفون کمپنی جس کی فیکٹری شمالی بھارت میں کسی جگہ پر تھی خود ہی بند ہو گئی جب لاہور میں ایک بینک فیل ہو گیا، اور خود اس بینک کا فیل ہونا بمبئی کے ایک ساہوکار کی موت کا نتیجہ تھا۔ وہ ساہوکار کار پر سوار ہو کر پہاڑی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور جب اس کی کار تیزی سے ایک طرف کو گھوم گئی اور سڑک سے 300 فٹ نیچے جا گری، ایسا مانا جاتا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی، سوئسائڈ کی تھی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس سے پچھلی رات کو اس کی بیوی اس کے خزانچی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہی 2 پیراز پڑھیں گے کیونکہ یہ 2G کا اپلوڈ جو ہوتا ہے پھر ویڈیو، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، تو یہی 2 پیراز آپ گھر پر لیجئے اور سنیے، ان کی میننگ سنیے۔ اب میں اس میں سے ان دیز 2 پیراز جو مشکل الفاظ ہیں ان کی میننگ بتاؤں گا، آپ یاد رکھو، اور بعد میں وہ میننگ آپ کو میسیج میں انشاءاللہ لکھ کر بھیجوں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک ورڈ آ گیا ہمیں آؤٹ آف ایگزسٹنس۔ آؤٹ آف ایگزسٹنس مینس ٹو اسٹاپ ایگزسٹنگ، ٹو گو اوے کمپلیٹلی، بند ہو جانا، کسی چیز کمپنی کا بند ہونا، ٹو گو، یعنی اس کو ہم ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کمپنی کے ساتھ جب وابستہ ہے تو اس کا مطلب ہے بند ہو جانا۔ ایگزسٹنس مینز وجود، تو آؤٹ آف ایگزسٹنس، ٹو اسٹاپ ایگزسٹنگ، ٹو گو اوے کمپلیٹلی۔ اینڈ یہاں پر ہے ایک ورڈ انہیریٹ۔ یہ انہیریٹڈ جو ہے یہ پاسٹ ورڈ ہے انہیریٹ کا۔ انہیریٹ مینز اس کو ہم کہیں گے ٹو ریسیو پراپرٹی اور اے لٹل بائی لیگل سکسیشن ایٹسٹرا، کوئی پراپرٹی حاصل کرنا جس کو ہم مورثی کہیں گے اردو میں، یا ترکی میں حاصل شدہ، جو کسی کو اپنی وراثت سے ملتا ہے اس کو انہیریٹ کہتے ہیں، انہیریٹڈ۔ اور تو ایک ورڈ اور ہے یہاں پر ہمارے اس لیسن میں، سیکیورٹی مینز ضمانت، اردو میں اس کو ضمانت کہیں گے، اور انگلش میں اس کو ہم سیفٹی کہیں گے، گارنٹی کہیں گے، اور شورٹی کہیں گے۔ گارنٹی کہیں گے، سیکیورٹی، گارنٹی اینڈ شورٹی، اور ہم کہہ سکتے ہیں سیفٹی بھی اس کو۔ اور انف جو ہے، انف مینز سفیشینٹ، انف مینز کافی، یعنی سفیشینٹ۔ اور بنگلو جو ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے، بنگلو جو ہے اس کو اردو میں بنگلہ کہتے ہیں، اے سنگل سٹوری ہاؤس۔ ایکسٹینشن یہاں ایک ورڈ ہے، دا اسٹیٹ آف بینگ ایکسٹینڈڈ۔ حالانکہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ناون ہے ایکسٹینڈ کا، ایکسٹینڈ مینز بڑھانا، کسی چیز کو بڑھانا، ایکسٹینشن، لیکن یہاں پر اس کی میننگ جو ہے دیٹ از اے پارٹ آف اے بلڈنگ دیٹ ہیز بین ایکسٹینڈڈ فرام دا اوریجنل، اے پارٹ آف اے بلڈنگ دیٹ ہیز بین ایکسٹینڈڈ فرام دا اوریجنل، ایک ایسا پارٹ بلڈنگ کا جس کو اوریجنل پارٹ سے آگے بڑھایا گیا ہو۔ یہاں ایک ورڈ ہم نے پڑھا، اے بولٹ فرام دا بلو، جو ہے اے سڈن اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ، آسمان سے بجلی گرنا، کوئی مصیبت آنا، اچانک کوئی مصیبت آنا، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے بولٹ فرام دا بلو۔ کریش ایک ورڈ ہے یہاں پر، ایکسیڈنٹ، کلپس، ٹکرانا، ٹکر کھانا، تو اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی اور کلپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اور ایک ورڈ ہے کلپسڈ بھی یہاں پر ہے، کلپسڈ جو ہے کلپس کا پاسٹ ہے، اٹ مینز جو فال ٹوگیدر، درماندہ، ٹکرانا۔ تو ایک ورڈ اور ہے فائنانسیو، اس کو اکثر جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اکثر اس کی پروننسیشن غلط پڑھتے ہیں، ہم فائنانشیا پڑھتے ہیں، فائنانشیا پڑھتے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اٹ از فائنانسیو مینز جو ہم کہیں انویسٹا، یا ہم کیپٹلسٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، بینکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں انویسٹر، بڑے بڑے مالی امور سے تعلق رکھنے والا شخص جو پیسوں کو انویسٹ کرتا ہے، فائنانسیو۔ اور ایک ورڈ ہے سویسائڈ، اس کو اکثر پڑھتے ہیں سوسائڈ، یہ سوسائڈ نہیں ہے، اٹ از سوسائڈ، خودکشی کرنا،
deliberate killing of oneself, deliberate killing of one.